اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تکون فتنہ القائد فیہا خیر من القائم۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال ابراہیم وحدثنی صالح بن کیسان عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من السائی من تشرف لہا تستشرفہ فمن وجد منہا ملجعا او معاذا فلیعوذ بہ۔ چلیے اگلی حدیث جو ہے اس میں فرق ہے سند کا، تو الفاظ جو ہیں وہ وہی ہیں، سند کا فرق ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ سند جو ہے یہ روایت کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ اس سند کے ذریعے سے امام بخاری نے جو روایت کی ہے اس کے اب ذمہ دار جو ہیں وہ امام بخاری ہیں، لیکن ہمیں امام بخاری کی جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ یہ حدیث و سنت کے بہت بڑے امام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حدیث و سنت کا اجتہاد میں کیا مقام ہے اس کے علمبردار بھی ہیں۔ یعنی علمی طور پر امام بخاری نے اپنے آپ کو فتنوں سے نکال کر جو ہے وہ محفوظ ترین جگہ کون سی ہے؟ جو اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان دو چیزوں کو پکڑے رکھے گا وہ گمراہی سے بچا رہے گا، اور جو ان سے نکل گیا وہ پھر گمراہی میں پڑ گیا۔ تو خاص طور پر جو ہے یہ بات میں آپ کے لیے طرح طرح کے طریقوں سے واضح کر رہا ہوں کہ اصل جو خیر ہے وہ اس میں ہے کہ ہم جو ہے وہ وحی کے تابع دار ہوں، اور اس وحی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اختیار کیے ہیں خود وہی طریقے جو ہیں یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اختیار کرنے چاہیے۔ یعنی وہ طریقے جو علوم و فنون کے اندر آ کر جو ہیں وہ اب امتیازی بن گئے ہیں، بعض طریقے ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ روایت حدیث سے ہے، اور
بعض کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے استنباط فقہ سے۔ میں نے جو ہے وہ اس بات کو ہمیشہ اہمیت دی ہے کہ جو حدیث کی روایت کا مسئلہ ہے اس کو جو ہے وہ ترجیح ہے، اس لیے کہ جب انسان کسی کی بات الفاظ کے اعتبار سے وہی اور یا کم از کم مراد کے اعتبار سے وہی جو ہے وہ پیش کر دے تو اس سے جو ہے وہ اس نے دو جو محفوظ ترین طریقے ہیں ان کو اختیار کر لیا ہے۔ دینی معاملات میں جو ہے وہ جبر نہیں ہے بلکہ غور و فکر کا حکم ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اب یہ آپ کو علم ہے کہ موٹی سی بات کہ اسلام اور جو تمام انبیاء کا دین ہے اس کو جو ہے وہ انبیاء نے دلائل کے ذریعے سے واضح کیا ہے، اور اسلام کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ حجت پوری ہو جائے۔ اسلام کا یہ مقصد نہیں ہے جو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ طاقت آزمائی کرو۔ دراصل یہ طاقت آزمائی جو ہے میں موجودہ حالات میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ طاقت آزمائی جو ہے یہی اصل میں وہ فتنے ہیں کہ جب انسان ان کے اندر پڑ جاتا ہے تو پھر فتنوں سے وہ نکلتا نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی جو ہے وہ جو وہی ہے اور جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک سب سے جو ہے وہ محفوظ رہنمائی ہے، اس لیے کہ وہی کے بارے میں اگر یہ اطمینان کر لیا جائے کہ یہ بات جو ہے یہ وہی ہے تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے کہ یہ وہی ہے تو اس لیے ہمیں پیروی کرنی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے یہ آپ کا اگر کوئی اجتہاد بھی ہے تو وہ معصوم کا اجتہاد ہے، اور معصوم کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ معصوم سے مراد وہ ہے جسے کوئی غلطی سے بچانے والا ہو۔ نبی انسان ہونے کے ناطے غلطی کر سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین جو ہیں وہ آپ کے مستقل نگران ہیں، تو اس لیے جہاں کہیں کوئی ایسی غلطی ہو جس میں امت کو جو ہے وہ مغالطے کا خطرہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑی نمایاں جگہ جو ہے وہ واضح کی ہے، جیسے کہ اب قرآن مجید کے اندر حالانکہ بعض چیزیں بڑی معمولی ہیں لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ نے کس طرح جو ہے وہ زوردار الفاظ میں ان کو پیش کیا ہے۔ میں چند ایک مثالیں آپ کو پیش کر چکا ہوں، جیسے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ یہ آداب علم کے اندر جو ہے وہ کس چیز کو ترجیح دی ہے؟ اس بات کو ترجیح دی ہے کہ کوئی آدمی علم وہ پڑھے اور اس کا بھی آپ دھیان رکھے جو آدمی جو ہے وہ علم کا طالب ہے، اور جو علم چاہتا نہ ہو زیادہ آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر صرف اتنی بات جو ہے وہ لازم کی ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی حجت پوری کر دیں، اور اللہ کی حجت پوری کرنے کی صورت حال یہ ہے کہ آپ کسی کو بتا دیں، اور جب آپ اس کو بتائیں گے اس کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں جو وہی کے اندر، اس لیے کہ وہی کے اندر دو چیزیں ہیں قرآن مجید کی روح سے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہماری امت کے لیے ایک تو شریعت بتائی ہے، شریعت سے مراد وہ ہدایات ہیں جو انسان کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے وہ کتاب و سنت میں ملتی ہیں، اور منہاج سے مراد وہ طریقہ ہے کہ جس طریقہ سے یہ ہدایات جو ہیں کسی کو پہنچائی جاتی ہیں، اور خاص طور پر جس کو ہدایت ملتی ہے وہ اس پر جو ہے وہ کیسے غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی بیان کر دی ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم۔
اب یہاں دیکھیے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن مجید کے ذریعہ سے قرآن مجید جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کیا ہے، اور وہ قرآن مجید جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا ہمیں پہنچا دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لیے جو چیز وہاں واضح ہو جائے ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر قرآن مجید میں کوئی چیز جو ہے وہ اجمال کے ساتھ بیان ہو تو اس کی پھر اس کا جو بیان ہے، اس کی جو تشریح ہے وہ حدیث میں ملتی ہے۔ اور امام شافعی کا یہ بڑا مشہور جو ہے وہ قول ہے کہ نزل القرآن جملتاً حتیٰ بین ہر رسول، قرآن مجید جو اترا ہے یہ جملتاً کا معنی ہوتا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا اجمالی چیز، یعنی یہ بات جو ہے وہ آپ کیا بولتے ہیں اس کو، جس کے اندر جو ہے ابہام ہوتا ہے۔ ابہام کے لیے ہاں جی انگریزی لفظ کیا ہے؟ ہاں جی نہیں، اصل میں یہ تو بات وہی ہے کہ اجمالی کا معنی مبہم اور مبہم کا معنی مجمل، یہ تو وہی بات ہے نا کہ دونوں لفظ آپس میں ہی، چلیے دونوں لفظ کے استعمال ہوتے ہیں اردو میں، ابہام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے وہ چیز جو واضح نہ ہو، جیسے کسی اگر راوی کا آپ نام نہ لیں تو مبہم ہوتا ہے، اور اگر اس کے حالات جو ہیں وہ آپ کو نہ پتہ ہو تو وہ مجہول ہوتا ہے، یہ تو فن حدیث کے اندر ہے۔ اور ابہام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز واضح نہیں ہے، اور اس کو واضح کر دیا جائے تو مجمل کا اصل میں بیان ہوتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث کا جو آپس میں تعلق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اجمال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 23 سال کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ اترا ہے۔ اس کے الفاظ تو خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محفوظ بھی رکھتے تھے، اور رمضان میں حضرت جبرائیل جو ہے وہ آپ سے دور بھی کرتے تھے، اور آپ کی وفات سے پہلے قرآن مجید کا 2 دفعہ دور ہوا ہے، لیکن میں آخری سال وہی نا جی آخری سال میں جو ہے وہ قرآن مجید کا رمضان جو ہے اس کے اندر 2 دفعہ دور ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں نا، چونکہ وہ اللہ کے الفاظ ہیں، اس لیے ان الفاظ کے اندر تو ایک ایک چیز کی اتنی حفاظت ہے کہ نہ اللہ کی ہدایت کے بغیر نہ کوئی زیر، نہ کوئی زبر، نہ کہیں کوئی، حتیٰ کہ جو قراتیں ہیں قرآن مجید کی وہ صرف ادائیگی ہے، اور ادائیگی کے اندر ایسے طریقے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ اگر آپ مہارت حاصل کر لیں تو قرآن مجید کی بھی جتنی بھی ادائیگی کی صورتیں ہیں وہ ساری جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائیں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم نے اس پر جو ہے کافی اہم کام کیا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ ہماری اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں۔ کلیت القرآن کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ یہ جو قراتوں کا سلسلہ ہے نا، یہ اصل میں ابہام نہیں ہے۔ یہ جو اسلام دشمن ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ مستشرقین، اورینٹیلسٹ، انہوں نے جو ہے وہ جہاں کہیں موقع ملتا ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اس پر تو فائدہ اٹھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کی جو قراتیں ہیں، قرآن کا اختلاف ہے، حالانکہ یہ قرآن کا اختلاف نہیں ہے، یہ اصل میں قرآن مجید کا تنوع ہے۔ تنوع اس کو بولتے ہیں کہ اس طرح بھی یعنی نو، تنوع کا معنی ہوتا ہے اس کی کئی شکلیں ہیں، ایک شکل اس کی یہ ہے، ایک شکل اس کی یہ ہے، ایک شکل اس کی یہ ہے، اور اس کے بارے میں جو اس وقت دنیا بھر میں جو اس وقت علمی اداروں میں بھی جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ان کی انتہا کیا ہے؟ عشرہ صغریٰ اور عشرہ کبریٰ۔ عشرہ کبریٰ تو خیر بہت کم ہے جگہ پر پڑھائی جاتی ہے، جامعہ ازہر کے اندر جو ہے وہ اس کا اہتمام رہا ہے عشرہ کبریٰ کا، لیکن عشرہ صغریٰ جو ہے یہ کئی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو اس کا اہتمام کیا ہے وہ اس طرح سے کیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جو دیگر علوم جو ہیں قرآن مجید کے فائدوں کو زیادہ بہتر بناتے ہیں، وہ علوم بھی ہم ان کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں صرف قراتیں نہیں ہیں، بلکہ قراتوں کے ساتھ ساتھ وہ آدمی جو قاری ہوتا ہے وہ عالم دین بھی ہوتا ہے،
تو اس لیے ہم عالم دین کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں. جو صرف قاری ہو ہمارے نزدیک جو ہے وہ اس کی اہمیت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کرتا ہے. مگر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر قرآن مجید کا معنی نہ بھی پتہ ہو تو قرآن مجید جو ہے اس کے الفاظ کے اندر ہی جو ہے وہ بہت بڑا ثواب ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ الف لام میم جو ہے وہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، اور ہر جو حرف ہے وہ اس پر 10 نے کیا ہے. الف کی 10، لام کی 10 اور میم کی 10. یہ نیکیاں تو خیر 30 بن گئی ہیں، لیکن میں جو نقطہ یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی مجھے بتائے گا الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی مفتی صاحب. ہاں جی سارے معنی مختلف ہیں، وہ اپنا یہ سنتے ہیں. نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے. مختصر خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں ہیں، لوگوں نے غور و فکر کر کے اس میں سے بہت سے نقطے نکالے ہیں، لیکن اگر یہ نقطے جتنے علمی ہیں اگر وہ ٹھیک بھی ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے ان پر مور نہیں. اس لیے عبدالرزاق مری آبادی نے ابن تیمیہ کا جو مقدمہ تفسیر ہے اس کے شروع میں ایک جو ہے وہ مقدمہ ہے، دیباچہ ہے، پریفیس. اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ دنیا کے اندر آپ جتنی علمی باتیں ہیں آپ بیان کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کا علم اور آپ کا بہترین علم یعنی آپ مختلف علوم سے واقف بھی ہوں تو آپ وہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے بتائے ہوئے نقطے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بات کہے نا وہ صرف ان کا نکالا ہوا نقطہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہی ہے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو کچھ بھی نقطہ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بیان کرتے ہیں. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اس طرح کا نمائندہ بنایا ہے کہ جو انہوں نے بات بیان کرنی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس لیے بعض لوگوں نے جو ہے یہ مغالطہ جو پیدا کیا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نہیں ہوتی، بعض چیزیں جو ہے وہ اللہ کے رسول خود کرتے ہیں. اصل میں صرف وہ عبارت کا مغالطہ ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حج ہر سال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر خاموش رہے. پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہ حج ہر سال ہے، پھر بھی آپ خاموش رہے. پھر اس نے پوچھا کہ حج ہر سال ہے، پھر بھی آپ اس کے بارے میں خاموش رہے. تو جب وہ شخص جو ہے اس کا سوال 3 دفعہ سے زیادہ تو اس نے کیا نہیں، 3 دفعہ سوال کر کے فارغ ہو گیا، تو آپ نے اس شخص کو ذرا اٹھا کر نمایاں کیا. آپ اصل میں اپنی بات کو نمایاں کرنا چاہتے تھے. آپ یہ کہنے لگے کہ اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں تو یہ ہر سال آپ کے لیے فرض ہو جاتا. اس سے بعض لوگوں نے یہ مغالطہ کھایا ہے کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے پاس سے بھی شریعت بناتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے شریعت نہیں بناتے. نبی بھی ہو اس کی جو ہے وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو بیعت ہوتی ہے، بیعت اسلام کے اندر بیعت جو ہے وہ اصل اللہ کی ہے، اور نبی جو ہے وہ بطور نمائندہ بیعت لیتا ہے. تو اس لیے جو شخص نبی کو نمائندہ مانتا ہے وہ اگر خلیفہ ہو تو خلیفہ کو حق ہے کہ وہ نبی کی جگہ پر، کیونکہ منتظم اعلیٰ ہوتا ہے تو اس لیے وہ بیعت دے سکتا ہے نظم و نسق میں جو ہے وہ رہنے کی. لیکن یہ پورے مسلمانوں کا نظم و نسق ہے بھی. انشاءاللہ یہ اس کی وضاحت آئے گی، عن قریب حدیث آ رہی ہے تو میں انشاءاللہ یہ وہاں واضح کروں گا. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے لیے قرآن مجید بہت اہمیت رکھتا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری ایسے ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یوں نہیں ہے قرآن مجید پہلے جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور سنت جو ہے یہ بعد میں مکمل ہوئی. یہ ہمارے اعتبار سے، کاموں کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو جو ہے پہلے حضرت عثمان نے جمع کر کے جو ہے وہ ایک کام کر دیا تھا، اور جو سنت و حدیث کی جو اصل میں سرکاری طور پر سرپرستی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے عمر بن عبدالعزیز نے کی ہے. اور پھر میں یہ بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں یہ بھی وہی ہیں، اور اگر ان کا مفہوم جو ہے وہ آپ کو نہ پتہ ہو پھر بھی ثواب ملتا ہے. الف لام میم ان کا مفہوم آپ نے نہیں بتایا، اور یہی آپ نے کہا ہے ماشاءاللہ، آپ خود مفسر قرآن ہیں تو
آپ نے یہ بتایا ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کو زیادہ علم ہے، اس لیے عام طور پر ہم عربی زبان میں یوں کہہ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ ذالک، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مراد کو جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ ایسے نقطے جو ہیں وہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ اب لوگوں نے بڑی بڑی نقطے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، الف لام میم پر، یہ جتنے بھی مقطعات ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کے بارے میں بڑے نقطے بیان کیے ہیں، لیکن وہ سارے لوگوں کی اپنی سوچ و بچار ہے، اپنا اجتہاد ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اجتہاد غیر معصوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اس کے بارے میں نہیں بتائی۔ آپ کی خاموشی جو ہے، اصل میں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو جو ہے وہ جس دور میں اترا ہے اس دور میں جو خطابت کا جو طریقہ تھا نا، یعنی خطبہ دینے کا جو طریقہ تھا، اس میں یہ تھا کہ پہلے کچھ الفاظ جو ہے وہ ایسے بولے جاتے جو جن کا مفہوم پتہ نہیں ہوتا تھا۔ مقصود یہ تھا کہ میری جو آئندہ گفتگو آ رہی ہے وہ ان الفاظ سے ہوگی، یعنی وہ الفاظ جو ہیں اس سے پڑھنا مقصود یہ ہے کہ اب اس کے بعد میں اسی طریقے سے کام کروں گا۔ میں اس کی آپ کو مثال جو ہے یوں دیتا ہوں، آج کل جو نظمیں پڑھی جاتی ہیں نا، حمد پڑھنی ہو یا نعت پڑھنی ہو، حمد تو ہوتی ہے اللہ کی تعریف، اور نعت ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، دونوں پر حق ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلا درجہ آپ کا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ جب عام طور پر نعت پڑھتے ہیں تو ایک طریقہ ہے، نعت پڑھنے سے پہلے اپنی آواز کو، جس آواز کے ساتھ اس نے جو ہے وہ نعت پڑھنے ہوتی ہے، اپنی آواز کو پہلے درست کرتے ہیں۔ کیسے درست کرتے ہیں؟ میں ویسے مجھے تو اس کی مشق نہیں ہے، لیکن یہ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ آئندہ میں نے جو پڑھنا وہ اس انداز میں پڑھوں۔ یہ اس طرح یہ خطبے جو ہیں، اس دور میں جو خطبے دیے جاتے تھے ان کے شروع میں ایسے الفاظ بولتے تھے، تو یہ اس طرز پر قرآن مجید آیا ہے۔ تو قرآن مجید کا انداز وہی ہے جو اس دور میں خطبوں کا تھا۔ علامہ شفا نے جواب چل دیا اس کا، کیا؟ وہ مقطعات بتائے ہیں کہ میں نے روح تہجی سے جوڑا ہے، قرآن پاک کو اللہ کہتے ہیں، تم بھی جوڑ دکھاؤ۔ کیا دکھاؤ؟ روح تہجی کا تعارف ہوا ہے مقطعات سے۔ چلیے، یہ بھی ایک نقطہ ہے نا جی، یہ بھی ایک نقطہ ہے، علمی نقطہ ہے۔ وہ شوکانی جو ہے، شوکانی کی بات کر رہے ہیں، شوکانی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی دور قریب کا مجتہد ہے، یعنی شوکانی جو ہے وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کی کتابیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ مجتہد ہے، اور مجتہدین سے کسی طرح کم نہیں ہے جو پہلے مجتہدین گزرے ہیں۔ اچھا، تو میں جو ہے وہ جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص جو ہے قرآن و سنت کو چھوڑ دے گا وہ فتنے میں گیا۔ اور ہمارے ملک کا جو فتنہ ہے وہ سب سے بڑا کیا ہے کہ ہم نے جو اپنی فقہ، جو انسانوں کی فقہ ہے جو غیر معصوم ہے، اس لیے کہ اجتہاد کے بعد فقہ بنتی ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں دو طریقے، جب آپ اصول فقہ کی کمپیریٹو اسٹڈی کریں گے تو اس کی آج جو کتاب سب سے زیادہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے وہ جامع الاصول ہے، جو وجیز کا ترجمہ ہے۔ اس کے شروع میں آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے واضح کیا ہوا ہے کہ حنفی طریقہ یہ ہے کہ پہلے فقہ ہو، اور اس فقہ کو جو ہے وہ پھر ثابت کرنے کے لیے اصول فقہ، یعنی حنفی اصول فقہ جو ہے یہ حنفی فقہ کو ثابت کرنے کے لیے ہے، اور تبدیلی جتنی بھی ہے کس میں ہوگی؟ قرآن حدیث، اور وہ قرآن حدیث پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ حیران ہوگے کہ دوسرے علوم پڑھتے رہتے ہیں اور حدیث کی کتابیں 9 کتابیں جو ہے وہ ایک سال میں پڑھتے ہیں۔ حنفی مدارس میں 9 کتابیں ہیں حدیث کی ایک سال میں، حالانکہ میں صرف بخاری اگر پڑھاؤں نا تو یہ ایک سال میں ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح میں جس انداز سے پڑھا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں 2-3 حدیثوں سے زیادہ ہوتی نہیں، کوئی بات میں علمی چھیڑ دیتا ہوں، اور وہ 9 کتابیں پڑھاتے ہیں، اور میں چونکہ خود پڑھا ہوں جامعہ شرفیہ میں، مجھے پتہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہے۔ اصل میں ان کی کوئی بات نہیں ہوتی، دوڑ لگی ہوتی ہے، صرف جو ان کا خاص مسئلہ ہوتا ہے نا امتیازی، اور اس کا بیان ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مولانا رسول خان صاحب میرے استاد ہیں جن سے میں نے ترمذی پڑھی ہے جامعہ شرفیہ میں، تو بہت بڑے عالم تھے، دیوبند کے یہ استاد رہے ہیں، اس لیے ان کا ایک خاص مقام تھا جامعہ شرفیہ میں۔ تو
اب 3 دن صرف انہوں نے اس مسئلے پر لگائے ہیں کہ صبح کی نماز کی اذان جو ہے وہ تو خیر وقت پر ہو جائے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جو نماز کھڑی کریں وہ اس وقت کھڑی کریں جب کہ ذرا دن جو ہے وہ واضح ہو جائے، دن واضح ہو جائے، مطلب ہے کہ روشنی پھیل جائے۔ تو اس کا نام ہے اسفار بالفجر۔ اس پر 3 دن لگا دیا۔ بتائیے کہ جو ایک حدیث پر 3 دن لگاتا ہے کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کا امتیازی مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خرابی پہلے تو صرف حنفیوں میں تھی، شاہ ولی اللہ نے اس کی اصلاح کی کوشش کی، یا آپ نے تعصب توڑ کر جو ہے یہ کہا ہے کہ فقہ کے اندر آپ وسعت اختیار کریں۔ شاہ ولی اللہ کا یہ مشن تھا، اور انہوں نے قرآن و حدیث سے وابستہ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کام کیا ہے؟ قرآن مجید کی جو ہے وہ ترجمہ کر کے اس کے حواشی، آپ تفسیر ہی سمجھ لیں، فارسی زبان چونکہ اس وقت سرکاری زبان تھی مغلیہ خاندان کی، تو اس لیے انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ اور تشریح جو ہے یہ فارسی زبان میں کی ہے۔ لیکن ان کے بیٹوں نے جو نئی زبان پیدا ہو گئی تھی اردو، اور یہ جو ہے اردو زبان اس کے اندر جو ہے بہت سی زبانیں جمع ہیں، سنسکرت سے لے کر فارسی، عربی، یہ ساری جو ہے اردو زبان میں جمع ہے۔ اسی لیے اردو جو ہے یہ ترکی لفظ ہے، اور ترکی کے اندر اردو کے معنی ہوتے ہیں لشکر کے۔ تو اصل میں کہتے ہیں کہ پہلے یہ لشکروں کی زبان بنی ہے، جو لڑنے والے ہیں نا ان کو سکھائی گئی ہے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر سکیں۔ تو اس لیے یہ لشکر کی زبان ہے، اس لیے کہ اردو کا ترجمہ ترکی زبان میں لشکر ہے۔ تو پھر اردو زبان میں ترجمے ہوئے۔ ان کے 2 بیٹوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے اردو زبان میں۔ ایک تو ترجمہ دونوں نے کیا ہے، ایک سید رفیع الدین چلیے شاہ رفیع الدین جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں، اور ایک ہے شاہ عبد القادر۔ ان دونوں نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، لیکن شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا ہے با محاورہ، اور شاہ رفیع الدین نے جو ترجمہ کیا ہے وہ کتاب لفظی۔ اور لوگوں نے بھی بڑے ترجمے کیے ہیں، لیکن یہ پہلے ترجمے ہیں۔ اور شاہ عبد القادر نے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تشریح بھی موضح القرآن کے نام سے لکھی ہے۔ بڑے بڑے اچھے نقطے بیان کیے ہیں شاہ ولی اللہ کی اولاد کے اندر۔ شاہ ولی اللہ نے ایک ہی چیز اپنی اولاد کے اندر پیدا کی ہے، علمی ذوق۔ خود بھی علمی ذوق کے عامل تھے، اور یہ ہے کہ اپنی اولاد کے اندر حتیٰ کہ جو شاہ اسماعیل شہید ہیں وہ شاہ ولی اللہ کے شاگرد خاص ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ شاہ ولی اللہ بعض چیزوں پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ پہلے شعور پیدا ہو پھر کریں گے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ رفع دین جو ہے وہ مجھے پسند ہے، سنت کے مطابق 3 دفعہ رفع دین ہے، لیکن میں کرتا نہیں ہوں، کرتا میں 1 دفعہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں فوری طور پر ان مسائل کے اندر لوگوں کو الجھانا نہیں چاہتا۔ اصل میں وہ چاہتے کیا تھے کہ دین کی بنیادیں جو ہیں وہ لوگوں کو پتہ لگے۔ تو یہ جو جمود تھا نا، فقہی جمود، انہوں نے اس کو توڑا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر دوبارہ فقہی جمود کے لیے ایک جو ہے وہ مدرسہ بنا ہے جس کا نام ہے دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند کی ابتدائی تحریروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے پہلے چونکہ جو شاہ ولی اللہ کے خاندان میں سے تھے، یعنی شاہ عبدالعزیز ان کے بڑے بیٹے ہیں نا شاہ ولی اللہ کے، تو ان کے نواسے ہیں شاہ محمد اسحاق۔ یہ پڑھایا کرتے تھے۔ ان دنوں پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ بڑا عالم بیٹھ جاتا اور سارے طالب علم جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے اور ان سے پڑھتے۔ تو مسند کا ان دنوں طریقہ تھا۔ تو شاہ جو اسحاق ہیں، یہ جو اصل میں لڑائیاں چھڑ گئی نا، اور جن لڑائیوں کے اندر جو ہے وہ شاہ اسماعیل شہید بھی شہادت پا گئے اور سید احمد بریلوی بھی شہادت پا گئے، تو اصل میں نظر ان پر بھی تھی، شاہ محمد اسحاق پر۔ اگرچہ یہ سیاست میں نہیں تھے، لیکن انگریز جو ہے وہ پوری جاسوسی کر رہا تھا کہ اصل میں یہ خاندان بڑا خطرناک ہے، اور اس خاندان کے اندر خاص طور پر جو صادق پور کا خاندان ہے، جنہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وارثت محفوظ رکھے، انہوں نے جس طرح دین کو جو ہے وہ پکڑے رکھا ہے، ان کو جو ہے وہ ایک ہی کام کیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس دنیا سے نکال دو۔ جو بڑے گندی فضا والے جو تھے نا، وہ آئی لینڈ جس کو کہتے ہیں نا، جزیرہ، اس کا نام ہے ہندوستان کے مشرق کی طرف انڈیمان ہے، انڈیمان بھائی، جو یہ جزائر ہیں،
جیسے کہ انڈونیشیا، اس کے جزائر، بہت جزائر 1300 جزائر پر مشتمل ہے انڈونیشیا، ملائیشیا، اسی طرح جو ہے وہ اور بھی ہیں جو جزائر پر مشتمل ہیں. تو جزائر کی فضا اور ہوتی ہے اور جو میدانوں کی فضا ہے وہ اور ہوتی ہے. تو انڈمان جو ہے یہ اصل میں اس کو کالا پانی کہتے تھے. کالا پانی کا مطلب ہے اس کا پانی بھی خراب تھا، تو اس لیے وہاں بھیج دیتے کہ خود یہ جو ہے وہ مر جائے گا. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بڑی آزمائشیں آئی ہیں مسلمانوں پر، اور یہ ساری آزمائشیں جو ہیں وہ علمی آئی ہیں کہ ایمان اور علم وہ اس کے عامل تھے. وہ ڈولے کوئی نہیں، انہوں نے اپنا ایمان جو ہے وہ ثابت کر دیا. انہیں اتنی بڑی بات ہے کہ جعفر تھانیسری کی بات بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو کالا پانی بھیج دیا تھا، یعنی جزائر انڈمان بھیج دیا تھا. تو ان کی جو ہے وہ داڑھی جو ہے وہ برطانیہ کے متحد تھے نا، یہ گویا کہ ایک تھا یہ دنیا سے نکال دینے کی بات، مستقل جلا وطن کر دینے کی بات. تو ان کی جب داڑھی جو ہے وہ مونڈ دی گئی تو انہوں نے اپنے داڑھی کے بال جو ہیں وہ سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. تو وہ مونڈتے رہے، وہ بال اکٹھے کرتے رہے، کسی کو خیال بھی نہیں کہ کیا ہوگا، یہ بال اکٹھے کر دیں گے تو کوئی خطرہ تو نہیں ہے. لیکن اب خطرہ کیا پیدا ہوا کہ جب ان کی داڑھی مونڈ دی انہوں نے تو یہ بال ہاتھ میں لے کر وہ رو رہے تھے. کہتے تھے میرا خیال تو یہ ہے کہ میرا خیال تو یہ تھا کہ شہادت پہلے مجھے ملے گی، یہ داڑھی جو ہے یہ پہلے شہید ہو گئی ہے مجھ سے. آپ سمجھے نا کہ داڑھی پہلے شہید ہو گئی. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آدمی جو ہے وہ دیندار نظر آئے گا نا، سب سے پہلے اس کی داڑھی مونڈتے ہیں. اور ایک بات اور بھی ہے آج خاص طور پر جہادیوں کی، وہ یہ ہے کہ جہادی بڑے بڑے بال رکھتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں جو حکومت کی نظر سے بچنا چاہتا ہے نا، وہ بڑے بڑے بال جو ہے وہ نہ رکھے. تو اس لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا، اگرچہ منع نہیں ہے، اس لیے کہ 3 قسمیں ہیں، لما بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اور بھی کئی قسمیں ہیں. ہاں، جو پٹے ہیں وہ کئی قسم کے ہیں، لیکن ایک سب سے چھوٹا پتہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کان کے آدھے حصے تک بال رکھے جاتے ہیں. پارتھورت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ فتنے سے بچ کر رہیں. اور یہ دعا جو ہے یہ میری حافظ سعید اس گرفتاری سے پہلے جو ہے وہ ایک تعزیت کے سلسلے میں آئے تھے. میرے ایک عزیز فوت ہو گئے تھے، ان کے بھی وہ دوست تھے، تو ان کی تعزیت کے لیے آئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ میرے پاس بیٹھے رہے. میں نے ان سے عام باتیں کرتا رہا، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے جس میں ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی کنٹروورشل چیز میں پڑھوں. تو میں ان سے باتیں کرتا رہا، باتیں ہوتی رہیں، زبان ان کی بہت میٹھی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب جانے لگے تو کہنے لگے جی مجھے دعا دیں. میں نے کہا آپ کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کو فتنوں سے بچا کے رکھے. ابھی آپ کو میں حدیثیں جو ہے وہ پڑھاؤں گا تو پھر بتاؤں گا. تو اس لیے میں بتاتا ہوں کہ کام ایسا کریں کہ آپ لوگوں کی نظروں میں نہ آئیں. تو ہمارے والد صاحب جو ہے نا، یہ جو انگریزی بال ہوتے ہیں اب یہ عام پھیل گئے ہیں. ہمارے والد صاحب جو ہے بال ہمیں بڑے نہیں رکھنے دیتے تھے. وہ کہتے ہیں بڑے بالوں والا جو ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو ماں باپ کی نظر میں نہیں آتی. کیا یہاں بال چھوٹے کروا لیے، یہاں بڑے؟ کہتے ہیں یہ تو بودے ہیں. تو اس لیے ان کی یہ ہمارے ساتھ تربیت تھی کہ یا تو پوری ٹنڈ کرواؤ یا پٹے رکھو. انہوں نے خود پٹے رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہماری پوری حجامت کرواتے تھے. اور مجھے وہ طریقہ اتنا پسند ہے کہ آج میں 81 سال کا ہوں، میں آج بھی جو ہے وہ یا تو پورے اس طرح پھرا دیتا ہوں، یا اگر کوئی زیادہ مجبوری ہو تو چھوٹے چھوٹے بال رکھ لیتا ہوں بس. لیکن برابر کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ بال چھوٹے ہوں اور یہ بڑے ہوں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، حتیٰ کہ میری اولاد اب اس کا خیال نہیں کرتی. ہم نے تو کبھی یہ پینٹ پہنی نہیں تھی، کبھی پینٹ نہیں پہنی، پینٹ کوٹ کبھی نہیں پہنا، لیکن میری اولاد جو ہے وہ پہنتی ہے. اب میں کیا کروں کہ اصل میں کس چیز کو سنبھالوں. چلیے جی، اب آپ کے لیے جو ہے وہ میں نے فتنہ کے لیے جو ہے وہ جو 2 حدیثیں پڑھی ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری جو ہے نا،
اس کے اندر فن حدیث جو ہے وہ بہت باریک ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فن حدیث کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ٹرمنالوجی، جس کو ہم کہتے ہیں اصطلاحات یا مصطلح. تو مصطلح الگ کتابیں ہیں، اور ایک کتابیں وہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ حدیث جس سے لی جاتی ہے اور جو لیتا ہے ان کے حالات کے علاوہ یہ طریقہ واضح کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث کیسے لی ہے. تو اس لیے یہاں یہ بات نہیں ہے کہ سند جو ہے وہ بعد میں لگائی جاتی ہے، یہ بات نہیں ہے. جتنی بھی آپ سند دیکھتے ہیں یہ کوئی سند بعد میں نہیں لگائی ہوئی. یہ اصل میں امام بخاری نے جن لوگوں سے جو ہے وہ روایت لی ہے، پھر انہوں نے جن سے لی ہے، پھر انہوں نے جن سے لی ہے، اس طرح امام بخاری جو ہیں وہ سند بیان کرتے ہیں. اور سند میں جہاں جہاں باریک فرق ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے امام بخاری بیان کرتے ہیں. اس باب میں تو زیادہ نہیں ہے، لیکن اگلے باب میں بہت باریک مسائل ہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اصل جو فن حدیث ہے نا، وہ شخص ہوتا ہے جو اس کا ماہر ہو، جس کو ہم تحمل و ادا کہتے ہیں. اور تحمل و ادا کی کتاب جو ہے، میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ لکھی ہے قاضی ایاز نے. اور قاضی ایاز بڑی مشہور شخصیت ہیں، اور جو ہے یہ میرا خیال تو یہ وہی قاضی ایاز ہیں جن کی شمائل النبی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جن کی کتاب ہے. یعنی ان کو سیرت سے خاص دلچسپی تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جو کتاب لکھی. ان کی وفات ہے 544 میں، 544 ہجری میں. تو ان کی کتاب کا نام ہے العلماء الی معرفت اصول الروایہ و تقیید السماع. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لمحہ کہتے ہیں یہ جو ہم روشنی ڈالتے ہیں نا کسی پر، مثلا موبائل سے آپ روشنی ڈالیں گے تو یہ لمحہ ہے، اس کو بولتے ہیں لمحہ عربی زبان میں. علماء کا معنی کہ یہ روشنی ڈالنا کا جو فعل ہے نا، اس کے باب فعال ہے علماء. روشنی ڈالنا کس چیز پر؟ العلماء فی معرفت اصول الروایہ. روایت کا اصل کیا ہے؟ روایت کا اصل ہے یہ تحمل و ادا. روایت کا اصل جو ہے وہ اصطلاحات نہیں ہے، اس کا جو اثر ہے وہ کیا ہے؟ تحمل و ادا. روایت لی کیسے اور دینے والے نے دی کیسے؟ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ عاصم ستیلے باپ کی جو کاپی ہے اس میں سے جو ہے وہ اس کا ستیلہ بیٹا حفص وہ روایات بیان کرتا تھا، اس لیے حدیث میں غیر معتبر ہے. اور قرآن مجید میں بہت بڑا امام ہے. ان مطلب آدمی غلط نہیں ہے، لیکن یہ جو اجازت کے بغیر روایت کر دینی ہے یہ غفلت ہے. تو اس لیے غفلت کی وجہ سے وہ غیر معتبر ہے. یہ جو غفلت ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک ضعف کی وجہ ہے. یہ جب اصطلاحات کے اندر جو ہے وہ اصول حدیث کی باتیں آئیں گی تو اس کے اندر یہی بڑی باریک باتیں آتی ہیں. خاص طور پر جو ہے وہ شاذ اور علل، یہ دو باتیں جو ہیں یہ فن حدیث کے اندر بہت باریک باتیں ہیں. تو میں نے آپ کو جو نام بتایا ہے یہ نام آپ لکھیے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعد میں پھر جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا وہ زیادہ مصطلحات میں لکھی گئی ہیں، اگرچہ اس کے اندر فن حدیث بھی آتا ہے. مثلا خطیب بغدادی جو ہے وہ آخری آدمی ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور انہوں نے فن حدیث کے اندر بھی کتابیں لکھی ہیں اور فن فقہ کے اندر بھی کتابیں لکھی ہیں. ان کی فن حدیث کے اندر کتاب ہے نہیں، وہ تو فقہ کے اندر ہے نا، الفقیہ والمتفقہ. فقہ تو فقہ میں ہے، اور ان کی کفایہ ہے، کفایہ فی علم روایہ. فی علم روایہ جو ہے یہ ان کی کتاب ہے. تو اس کے بعد پھر ان کی کتابوں کو لوگوں نے جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. آگے پھر جتنے بھی لکھنے والے ہیں نا، مثلا ابو عمر ابن صلاح ہیں جن کی مقدمہ ہے. مقدمہ ابن صلاح مشہور ہے، ہمارے درسوں میں پڑھائی جاتی ہے. تو یہ کتاب جو ہے یہ بھی بڑی پائے کی کتاب ہے، لیکن اتنی شاندار مرتب نہیں ہے. پھر بعد میں ترتیب جو ہے وہ ابن حجر کی جو ہے زیادہ اچھی ہے شرح نخبۃ الفکر میں. تو اس لیے عام طور پر شرح نخبۃ الفکر پڑھاتے ہیں، لیکن جہاں کوئی علم دینا چاہتے ہیں وہ اصل کتاب جو ہے وہ مقدمہ ہے. مدینہ یونیورسٹی میں ہمیں جو ہے مقدمہ بھی پڑھایا گیا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ایک کتاب تھی ابن کثیر کی الباحث الحثیث، اس کے اوپر کچھ اضافے تھے اصل میں مقدمہ ابن صلاح پر، تو وہ ہم نے کتاب پڑھی ہے.
جی الباعث الحسیس. تو بات مقصد یہ ہے کہ اس طرح فن حدیث کے اندر، لیکن فن حدیث پڑھانے کے لیے جو تھا نا تحمل و ادا، یہ ہمیں پڑھاتے تھے مولانا عبدالغفار حسن، جو ڈاکٹر سہیل حسن کے جو والد ہیں. ڈاکٹر صہیب جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں ان کے بھی والد ہیں، اور جو یہاں ہوتے ہیں اسلامی یونیورسٹی میں ڈاکٹر سہیل حسن ان کے والد ہیں. تو یہ ہمیں پڑھاتے تھے، چونکہ یہ اہل حدیث تھے، اور اہل حدیث ہونے کے ناطے انہوں نے کہا جی یہ حدیث ہمیں جو ہے وہ زیادہ اچھی پڑھائے گا. تو اس لیے وہ ہمیں پڑھاتے تھے تخریج، اسناد و تخریج. اور اسناد و یہ سعودی عرب میں جو ہے وہ ہمیں ایک مستقل پیریڈ جو تھا نا وہ اس کا تخریج کا اور اسناد کا جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے، وہ یہ پڑھاتے تھے مولانا عبدالغفار حسن. تو بہر صورت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ اپنی محنت کا بدل دے. بڑا کام کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. صاف سی بات ہے کہ ہم اس لیے شکر گزار ہیں کہ ہم نے ان سے بہت فیض اٹھایا ہے. چلیے تو میں یہ اس لیے بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ فقہ نے آن کر یہ ذوق ہی ختم کر دیا ہے کہ فن حدیث کے اندر جو ہے کوئی دلچسپی لی جائے، اس لیے کہ فقہ نے جو اصول فقہ تیار ہوئے ہیں فقہ کی حمایت کے لیے. میں نے آپ کو بتایا کہ 1842 کے اندر جو ہے وہ شاہ اسحاق حجاز چلے گئے ہیں، تو ان کی جگہ پر سید نذیر حسین دہلوی بیٹھے ہیں. انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت ڈالی ہے. 60 سال کی عمر تھی جب وہ شاہ محمد اسحاق کی جگہ پر بیٹھے ہیں، اور پھر پورے 60 سال سے 1 سال کم، یعنی ان کی وفات جو ہے یہ 1842 میں بیٹھے ہیں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 1901 میں. یعنی اگر 1902 میں ہوتی تو پورے 60 سال انہوں نے پڑھایا تھا. وہ چل نہیں سکتے تھے، اتنے بوڑھے تھے کہ 120 سال کی عمر ہو گئی. تو ان کو لاتے تھے، یہ جو دلہن لیتے ہیں نا پالکی، ایک پالکی ہوتی ہے جس میں دلہن کو بٹھایا کرتے تھے. آج کل تو یہ صورت حال ہی نہیں، اب تو جو ہے وہ دلہن سج بن کے بیٹھتی ہے اور اس کی پوری فلم بنتی ہے نا. پہلے لوگ جو ہے وہ دلہن کے لیے کرتے تھے کہ پالکی میں بٹھاتے تھے. اور بلکہ اس سے پالکی سے کے علاوہ ایک اور بھی رواج میں نے دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ دولہا کے پیچھے دلہن اور دولہا اس کے پیچھے بالکا. وہ کیا مطلب، دولہا کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ دلہن کے پیچھے بیٹھتا تھا، اور گھوڑے پر جو ہے سواری ہوتی، گھوڑا جو ہے وہ سجا لیتے، اور اس طرح جو ہے وہ دلہن جو ہے وہ اپنے خامد کے پیچھے بھی بیٹھتی ہے، اور جو اپنا دیور ہوتا ہے اس کے آگے بیٹھتی، اس لیے کہ پردہ تھا کوئی نہیں. تو یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں اصل میں، یہ ساری جو ہندوؤں سے لی گئی ہیں. بعد میں مسلمانوں میں یہ رسمیں جو ہیں یہ تصوف میں پھیلی ہیں. تصوف کے اندر انہوں نے تمام رسوم، حتیٰ کہ یہ جو یوگا ہے یہ ہندوؤں سے آیا ہے. تصوف کے طریقے جو ہیں وہ یوگا کے طریقوں کی طرح جو ہے وہ محنت کی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ نے جو ہے وہ دل چالو کرتے ہیں کسی کو دیکھا؟ میرا دل چالو کرنے کی کوشش کی تھی باقاعدہ، اور میں نے اپنے استاد سے کہا تھا کہ میرا دل چالو کرو. میرے استاد کون سے ہیں؟ وہ ایک بہت بڑا خاندان ہے، لکھوی خاندان. تو اس کے جو ہے بڑے آج کل مشہور ہے نا، ان کا نام ہے مولانا محمد علی مدنی. تو یہ مدینہ میں رہتے تھے. جہاں تک عام طور پر جو لوگ اپنے مہمانوں کو چھوڑنے آتے تھے نا، اس کا نام ہے ثنیۃ الوداع. تو ثنیۃ الوداع کے سامنے ان کا گھر ہوتا تھا. تو میں اکثر جب یونیورسٹی سے آتا تو ثنیۃ الوداع اتر جاتا اور پھر ان کے پاس جو ہے وہ بیٹھا رہتا، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں پیدل چلا آتا مسجد نبی میں. تو اس وقت جو تھی میری ماشاءاللہ بالکل جوانی کی عمر تھی، اور میں تقریباً 2-3 کلومیٹر سے کم نہیں تھا ثنیۃ الوداع جو ہے مسجد نبی سے. لیکن میں عام 3 کلومیٹر کیا، میں تو اپنی یونیورسٹی میں چلا جاتا تھا، اور وہ تقریباً یونیورسٹی جو ہے یہ 20 کلومیٹر ہے. میں 20 کلومیٹر جو ہے وہ پیدل جاتا تھا اب یونیورسٹی میں. ہمارے جو ہاسٹل تھے نا وہ 20 کلومیٹر تھے مسجد نبی سے. اور آج بھی جو وہاں بلڈنگیں بنی ہیں، پہلے تو ہمارے فوجی ہاسٹل تھے نا جن میں ہم رہتے تھے، اس کے بعد پھر یہ مدینہ یونیورسٹی بعد میں بنی ہے ساری. ہمارے زمانے میں شروع ہو گئی تھی بلڈنگیں، لیکن ابھی کوئی بلڈنگ مکمل نہیں ہوئی تھی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ میرا دل چالو کرے. وہ تصوف کے حامی تھے، تو میں نے کہا میرا دل چالو کرے. اہل حدیث بھی تھے وہ، تو موحد تو تھے وہ، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے میرا دل چالو کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا دل چالو نہیں ہوا. تو اصل میں نے ان کو بتایا نہیں کہ جب وہ میرا دل چالو کرتے تھے، میں نے اس کو آیت الکرسی جو ہے نا وہ اندر میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا. وہ بیچارے پسینہ، یعنی اتنی انہوں نے محنت کی کہ پسینہ ہو گئے میرا دل چالو کرنے کے لیے. میں نے
کیونکہ مجھے خیال یہ تھا کہ مجھے اثر ہو سکتا ہے کوئی شیطانی، تو میں یہ کرتا تھا کہ میں نے جو ہے وہ آیت الکرسی اس لیے پڑھتا تھا کہ تاکہ مجھے شیطانی اثر نہ ہو، تو میرا دل چالو نہیں ہوا۔ تو پھر بیچارے تھک کے کہتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا دل چالو نہیں ہوتا، آپ ان میں سے ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں کون ہوں، کیوں میرا دل چالو نہیں ہوا۔ میں ہر چیز کی تحقیق کرتا تھا، تصوف کے اندر میں بہت عرصہ پڑھا رہا ہوں صرف تحقیق کے لیے، اور آپ کو بتاؤں کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے، ایک عرصہ میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کیا ہے، اور وہ چونکہ صوفی ہوتے تھے تو اس لیے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ سارے کام کرتا تھا سوائے اس کے جو شریعت میں منع ہے۔ ایک دن جو ہے وہ میں ان کو درس بھی دیتا تھا، تو درس میں مجھ سے انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ جو 15ویں رات ہوتی ہے شعبان کی جو ہے، یہ شریعت میں اس کے متعلق کیا ہے؟ میں درس دے رہا تھا انہیں نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، تو میں نے کہا کہ یہ 15ویں جو جس کو کہتے ہیں نا شب برات، یہ رات ثابت نہیں ہے، حدیثیں ساری کمزور ہیں۔ تو جب میں درس سے فارغ ہوا کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ ہمارے تبلیغی نصاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سنت ہے، تو اس لیے ہم تو تبلیغی نصاب کو مانتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کب ہے کہ آپ مجھے مانیں؟ لیکن وہ تبلیغی نصاب کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تبلیغی نصاب کو مانتے ہیں، ہم جو ہے وہ کسی اور کو نہیں مانتے۔ پھر بعد میں حتیٰ کہ میرا تعلق جو ہے وہ تصوف سے اتنا رہا ہے کہ میرے جو ساتھی ہیں 2 بڑے مشہور ججوں میں سے، ایک تو صدر پاکستان رہے ہیں محمد رفیق تارڑ، اور دوسرے جسٹس خلیل الرحمان جو اسلامی یونیورسٹی کے 5 سال جو ہیں وہ ریکٹر بھی رہے ہیں۔ تو یہ میرے خاص ساتھی ہیں جو یہیں اسی ادارے میں کام کرتے رہے ہیں۔ تارڑ صاحب 4 سال اس ادارے میں کام کرتے رہے ہیں، اور خلیل الرحمان نے تو 15-20 سال اس ادارے کے ساتھ گزارے ہیں۔ تو یہ دونوں جو تھے ان کا پیر تھا ایک، لیکن جو ان کا پیر تھا نا وہ اصل میں میرے پیر کا بیٹا تھا، نہیں میرے پیر کا خلیفہ تھا۔ میرے جو پیر ہیں نا وہ عبدالغفور مدنی ہیں، جن کے پاس میں بہت بیٹھتا تھا۔ عبدالغفور مدنی کے سب خلیفہ ہیں باقی پاکستان میں، یہ مدینہ میں ہوتے تھے، اور میں ان کے ساتھ اعتکاف بھی بیٹھا ہوں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ صوفیہ کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے بڑی جو ہے اس پر محنت کی ہے، تصوف کو بھی میں نے بہت دیکھا ہے، اور میں نے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کافی کام کیا ہے، تاکہ میں یہ دیکھوں کہ یہ جو سیاست کی باتیں کرتے ہیں اسلامی سیاست کی وہ کیا ہوتی ہے، بات صرف جائزہ لینے کے لیے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہی جائزہ لے کر فیصلہ کیا ہے کہ کسی جماعت کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ حدیث میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس کا ترجمہ سنیے، اس میں یہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ عنوان یہ ہے کہ فتنہ ہوگا، ایسا فتنہ کہ اس کے اندر بیٹھنے والا جو ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ لیکن جو حدیث ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک بات بیان نہیں کی، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ اگر آپ کو معنی بیان کر دوں کہ بیٹھنے والا جو ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور کھڑے ہونے والا جو ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے، اور جو دوڑنے والا ہے وہ فتنے میں جو ہے وہ پڑ جائے گا۔ تو اس لیے اب حدیث کا ترجمہ بھی آپ پڑھ لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنے ہوں گے کہ بیٹھنے والا جو ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور جو ہے وہ کھڑے ہونے والا جو ہے یہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یہ اب یہاں بات ختم کر دی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے من تشرف لہا، تشرف کا معنی ہوتا ہے جھانکنا۔ شرف جو ہے وہ آنکھ کے ایک کونے سے جو انسان جھانکتا ہے نا، یا ایسے تھوڑی سی آنکھ بند کر کے جھانکتا ہے، اس کو بولتے ہیں تشرف۔ جس نے جھانکا اس فتنے کو تستشرفہ، وہ فتنے میں پڑ جائے گا۔ جھانکنے سے ہی، یعنی فتنے کو دیکھنے سے ہی جو ہے وہ فتنے میں پڑ جائے گا۔ اب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو شیعہ جو نکالتے ہیں نا یہ تعزیہ وغیرہ، تو لوگ جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ سارے فتنے میں پڑتے ہیں، اور شیعہ جو ہے وہ جب بہت بڑی تعداد ہوتی ہے وہاں پیٹتے ہیں۔ یعنی ان کی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 تاریخ کو وہ شروع ہوتے ہیں یہاں ایک خاص جگہ سے جو موچی دروازہ ہے، وہاں ان کا ایک بڑا مرکز ہے، وہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 دن کے اندر وہ جو ہے تقریباً 2 دن کو
بعد وہ پہنچتے ہیں یہ بارگاہ ہے نا ان کی شیعہ کی امام باڑہ جو کچہریوں کے ساتھ ہے گام شاہ، یہاں آ کر جو ہے وہ ان کا ختم ہوتا ہے، اور جہاں کہیں عورتیں اور مرد جمع ہوتے ہیں وہ سارے ان کی تعداد، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمیں دیکھیں تاکہ ہماری تعداد بہت بڑی نظر آئے۔ اب میں فتنے کی بات کر رہا ہوں، اسی لیے میں آپ کو جو ہے وہ جماعت الدعوہ کا ایک فتنہ بتاتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حافظ سعید کو میں نے جو ہے وہ جس فتنے میں وہ پڑا ہے، میں نے اس کو بڑی روکنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ انسان کا جو شاگرد ہوتا ہے انسان اس کو سمجھاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میرا اتنا لمبا شاگرد ہے کہ 23 سال میرے ساتھ رہا ہے، 23 سال 23 ایئرس۔ اچھا، میں اسے یہ سمجھاتا رہا ہوں کہ یہ جو کشمیر کے مسئلے میں جو تمہارا کردار ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ تم نے یہ زیادتی کر رہے ہو، یہ جو تم کشمیر کے مسئلے میں پڑ گئے ہو یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو اب اس نے یہ بتانا تھا مجھے کہ نہیں، کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا، ہمیں تو تیاری کرائی حافظ سعید نے اپنے بعض ساتھیوں کو، جس میں وہ بھی میرے شاگرد ہیں جو حافظ سعید کے سالے ہیں، عبدالرحمن مکی کو بھی تیاری کروائی، حافظ عبدالسلام بھٹوی نے بھی تیاری کی کشمیر کے مسئلے پر میرا رد کرنے کے لیے۔ تو حافظ سعید نے مجھے فون کیا کہ جی آپ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس پر علماء کی ایک میٹنگ بلائیں۔ میں اصل میں کشمیر کی مخالفت نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ علماء جو سنجیدہ ہیں اور مدبر ہیں ان کو بلا کر پہلے اس کے لیے سوچا جائے کہ یہ فتنہ ہے کہ نہیں، اگر فتنہ ہے تو اس سے بچیں۔ میں تو حافظ سعید نے کہا جی آج ہم نے آپ کے ذوق کے مطابق علماء کی جو ہے وہ بہت بڑی مجلس بلائی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ تو میرے جو بہن کے داماد ہیں زاہد خان جو امریکہ میں ہوتے ہیں آج کل، تو ان کو میں نے ساتھ لیا کیونکہ یہ جماعت الدعوہ سے تعلق تھا ان کا، ان کو میں نے ساتھ لیا اور میں وہاں پہنچ گیا مریدکے میں۔ تو جب مریدکے میں پہنچا تو اس وقت تقریر کیا ہو رہی تھی جب میں پہنچا ہوں، کیونکہ میں تو گیا ہوں زور کی نماز سے پہلے۔ تقریر یہ ہو رہی تھی کہ دکھراؤ کے اندر شیعہ نے جو ہے وہ جلوس نکالا، وہی جو شیعہ جلوس نکالتے ہیں نا تازیہ کا جلوس۔ شیعہ نے جب جلوس نکالا تو مسلمانوں نے کہا کہ بھئی ہندو دیکھ رہے ہیں، تو اب اگر یہ جلوس تھوڑا ہوا تو مسلمانوں کی عزت نہیں بنے گی، تو اس لیے جو سنی تھے نا وہ جلوس میں شامل ہو گئے ان کی تعداد بڑھانے کے لیے۔ تو میں نے جب یہ بات سنی مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا یہ کیسی تقریر ہو رہی ہے؟ کوئی عالم تھا لیکن میں نہیں جانتا، اصل میں وہ علماء اس میں کم تھے، زیادہ ان کے اپنے طالب علم تھے، ان کو انہوں نے علماء بنایا ہوا تھا، طالب علم کو کرسی پر بٹھا دو تو وہ بھی عالم بن جاتا ہے۔ تو بہر صورت میں نے یہ سارا کچھ سنا اور میں سمجھ گیا کہ اصل میں آج میں نے کشمیر کے بارے میں اگر کوئی بات کی تو انہوں نے میرا رد کر رہا ہے۔ میں کچھ دیر تو وہاں رہا، جب میں نے دیکھا نا 2 گھنٹہ وہ اسی طرح کی تقریریں ہوتی رہی ہیں جن کے اندر کوئی علم تو تھا کوئی نہیں، تو میں پھر وہاں سے جانے لگا۔ میں نے زاہد صاحب کو ساتھ لیا، میں نے کہا وہ چلیں۔ تو ہم جا رہے تھے کہ ہم نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان سنا کہ حافظ عبدالرحمن مدنی کا خطاب ہوگا، ان کو پتہ لگ گیا نا کہ یہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ مجھے خطاب کے لیے بلا لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب میں اتنی تقریریں سن لوں تو مجھے جو ہے کشمیر پر بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے بجائے اس کے کہ میں کشمیر کے بارے میں بولوں، میں نے صرف ایک بات کہی، میں نے کہا کہ مجاہدین کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، ان کا اتحاد ہونا چاہیے، یہ جو ٹولیوں کی صورت میں لڑتے ہیں اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ افغانستان کے اندر جتنا فائدہ پیدا ہوا ہے وہ اصل میں مجاہدین کے جو لیڈر ہیں ان کی ٹولیوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے آدمی ہیں، الگ الگ لیڈر ہیں۔ برہان الدین جو ہیں وہ تو میرے پاس بھی آئے ہیں، یہاں میرے پاس بھی بہت آتے تھے، برہان الدین بھی آتے تھے، یہ جو اپنا بھئی بڑے مشہور حدیث ہیں جمیل الرحمان بھی اسی طرح ہمیشہ، یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ سب میرے پاس آتے تھے ملنے کے لیے، تو مولوی سمیع اللہ بھی۔ تو لیکن ایک بات ہے کہ میں ویسے وہ حالات ایسے تھے کہ ان حالات میں تو میں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کشمیر کا جو مسئلہ تھا نا اس کے اندر جو پھوٹ پڑی ہے نا خاص طور پر مجاہدین میں نے اس کے بارے میں یہی سمجھا ہے کہ کشمیر کے مسئلے میں جو ہے یہ جو مختلف ٹولیاں ہیں نا
یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ٹولیاں اگر، اور میرے نزدیک اصل جو جہاد ہے وہ فوج کا ہے۔ ہاں فوج وہ الگ مسئلہ ہے کہ فوج جو ہے وہ کیا عوام کو جو ہے وہ تعاون کر کے لڑا سکتی ہے، یہ مسئلہ جو ہے یہ اصل میں سوچنے والا ہے کہ فوج یہ تو نہ بتائے کہ ہم کشمیر میں کیوں لڑتے نہیں ہیں، آپ نہیں لڑتے کشمیر میں، لیکن جو ہے وہ اگر فوج کا دخل ہے کشمیر کے اندر کہ انہوں نے مختلف ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ میں فوج کو کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو آپس میں بیٹھ کر جو ہے تبادلہ خیال کرنا چاہیے، اور چاہیے افہام تفہیم کی صورت، کوئی میں جوشیلی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ میرا ذہن ہے، اس لیے اللہ نے مجھے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بڑے فتنوں سے بچایا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو حیمان کا جو فتنہ تھا بیت اللہ میں اس وقت بیت اللہ میں موجود تھا، اور میں اس شخص سے ملا ہوں جو امام مہدی کا دعوے دار تھا، میں اس سے مصافحہ ہوا ہے، محمد بن عبداللہ قحطانی سے، تو میری بات چیت بھی ہوئی ہے، چونکہ وہ یمنی تھا اس لیے میری بات بھی اس سے ہوئی۔ تو میں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن میں الحمدللہ جس سے بھی ملا ہوں نا اس کے ساتھ میں شامل نہیں ہوا، وہاں بھی میں شامل نہ ہوا، اس لیے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اسی طرح جو ہے وہ پھر میں نے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کام کیا، پھر میں نے تبلیغی جماعت بھی ساتھ بھی کام کیا، لیکن میں دونوں میں شامل نہیں ہوا، کیونکہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ جماعتوں میں جو اس کو جماعتیں بنتی ہیں اس میں شامل ہونا جو ہے یہ فتنے کا باعث ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ یہی ہے کہ جب فتنے ہوں تو یہ جماعت بندی سب سے بڑا فتنہ کیوں ہے؟ اصل میں جماعت بندی سے جو ہے وہ ایک تعصب پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جماعتیں نہیں بنتی ہیں، اصل میں فرقے بنتے ہیں، اور فرقوں کے چند ایک امتیازی مسائل ہوتے ہیں، امتیازی مسائل پر یہ آپس میں مناظرے کرتے ہیں اور ان پر یہ لڑائیاں کرتے ہیں۔ اب یہ مسئلے جو ہیں کشمیر کا مسئلہ یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے، بھئی اگر کسی نے سیاست میں آنا ہے تو ٹھیک طرح آئے۔ یہ کیا ہوا کہ سیاست کی مخالفت بھی ہے اور مسئلہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سیاست میں آئیں، جماعت اسلامی ہے، میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست میں بھی ہیں، چلیے کشمیر میں بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے نا کہ آپ جو ہیں وہ سیاست کی مخالفت کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کشمیر میں جو ہے وہ آپ قتال کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قتال جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں قتال کے لیے، کیونکہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ قتال سے بچانے کے لیے جو ہے وہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر کوئی حاکم ہو تو حاکم کی اگر آپ اطاعت سے ایک بالش جو ہیں وہ باہر ہو جاتے ہیں تو جاہلیت کی موت مرتے ہیں، حدیث پڑھ چکے ہیں آپ۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فتنوں والی جو حدیثیں ہیں نا وہ خاص طور پر جو ہے یہ ان مجاہدین کو پڑھنی چاہیے تاکہ انہیں پتہ لگے کہ فتنے کون کون سے ہیں۔ چلیے یہ حدیث تو آپ نے پڑھ لی، اور اس کے بعد لفظ ہے کہ جس نے جھانکا وہ اس کے اندر جو ہے وہ پڑ جائے گا، اور جو شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے پناہ مل جائے، ملجا کہتے ہیں پناہ کو، اور معاذ بھی پناہ کی جگہ کو کہتے ہیں، اور فلیعوذ بہ وہ اس سے جو ہے وہ پناہ دے۔ تو اس لیے میں تو الحمدللہ جو ہے وہ کسی جماعت کے ساتھ، حتیٰ کہ حدیثوں کے ساتھ میں جماعت میں شامل نہیں ہوں، کسی تنظیم میں شامل نہیں ہوں، میں اپنا علمی کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے۔ تو اگلی حدیث پڑھیے، حدثنا ابو الیمان، اب میں نے حدیث تو پڑھ دی ہے، اب ترجمہ اس کا بھی یہی ہے کہ فتنے ہوں گے۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، لیکن ابو ہریرہ سے نیچے جو سند ہے نا وہ الگ ہے، تو اس لیے امام بخاری تو اس کو جو ہے وہ الگ حدیث جو ہے اس کو الگ روایت کہتے ہیں، الگ حدیث نہیں کہتے۔ اصل میں جب صحابی ایک ہونا تو پھر حدیث جو ہے وہ متفق علیہ ہوتی ہے، اور اگر صحابی کا فرق پڑ جائے تو اس کے لیے پھر لفظ متفق علیہ نہیں پیش کرتے۔ حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام کے شروع میں بیان کیا ہے کہ اگر ایک جو ہے وہ صحابی ہوگا تو میں اس کے لیے اصطلاح استعمال کروں گا متفق علیہ کی، اور اگر جو ہے وہ صحابی الگ الگ ہوں گے، حدیث ایک ہوگی، تو میں اس کو کہوں گا رواہ البخاری و مسلم، کہ مسلم کا راوی یہ ہے اور بخاری کا راوی یہ ہے، تو رواہ اس کو میں دو نام الگ الگ لوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک اصل میں جو حدیث کی خبر دینے والا ہوتا ہے نا وہ صحابی ہوتا ہے، اور حدیث کا زیادہ تعلق جو ہے وہ صحابی کے بیان سے ہوتا ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صحابی، دیکھیے زبان ان کی تھی، کسی گرامر کے محتاج نہیں تھے، وہ ماحول تھا، ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے تھے، اس لیے صحابی جتنی سوجھ بوجھ کا کوئی مالک نہیں ہوتا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ صحابی چونکہ غیر معصوم ہوتا ہے، اس لیے غلطی ہو جائے تو ممکن ہے ہم صحابہ میں اس وقت جو ہے تقابل کر کے جس کی غلطی ہوگی اس کو ترجیح دیں گے. شاید آپ کو میں نے وہ واقعہ نہیں سنایا میمونہ والا، آپ پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے نہیں سنا وہ دوبارہ سن لیں کہ حضرت میمونہ کی شادی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے احرام کی حالت میں. یہ عبداللہ بن عباس جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میمونہ کی شادی جو ہے وہ احرام کی حالت میں ہوئی ہے. اور جو ایک اور صحابی ہیں، جی نام یاد ہے، ایک اور صحابی ہیں جو غلام ہیں، میں نے آپ کو بتایا مجھے نام جو ہے بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، غلام ہیں ہیں جی کون؟ نہیں پیچھے نہیں، زید بن حارثہ بھی نہیں. دیکھیے پیچھے جو آیا تھا نا اس کے اندر ہیلے کے اندر جو بیچنے کے لیے گئے تھے اپنا مکان، اگر آپ کو یاد نہیں تو پھر مجھے جو ہے وہ ہیلے میں سے دیکھنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے، ان کا نام ہے ابو رافع. اچھا، ابو رافع کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے یہ اس وقت تو یہ جب کہ آپ احرام کھول چکے تھے، یعنی مطلب آپ حلال ہو چکے تھے. ابن عباس کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ احرام میں تھے. اچھا، اب یہ میمونہ جو ہے یہ ابن عباس کی سگی خالہ ہے، مطلب ان کی ماں کی سگی بہن ہے، وہ تو بیان یہ کرتے ہیں. اور جو ابو رافع ہے وہ بیان کرتا ہے. اچھا، ابن عباس کی عمر میمونہ کی شادی کے وقت جو ہے 12 سال تھی تقریباً، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی آپ کی وفات ہوئی ہے اپنا جب ابن عباس 13 سال کے تھے، میمونہ کی شادی اس سے پہلے ہوئی ہے. اگر 1 سال بھی آپ پہلے مان لیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس 12 سال کے تھے. 12 سال کا بچہ کتنا باریک بین ہوتا ہے، اتنا باریک بین نہیں ہوتا. 12 سال کی عمر جو ہوتی ہے یہ غفلت کی عمر ہوتی ہے، کھیل کود کی عمر ہوتی ہے. اور ابو رافع جو ہے یہ باقاعدہ جوان تھا، اور یہ وہ شخص ہے جو میمونہ کا غلام تھا، یعنی ابو رافع میمونہ کا غلام تھا، اور یہ واسطہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی بات طے کرنے میں. اب دیکھیے کہ جو آدمی درمیان میں واسطہ ہو اور عمر رسیدہ بھی ہو ساتھ، اور حالات سے اسی بھی واقف ہو کہ ہر وقت جو ہے وہ تو میمونہ کے گھر میں رہتا تھا، اسی کہ ان کا غلام تھا یہ. تو اب یہ صورتحال جو ہے، اس صورتحال میں جو ہے وہ ابو رافع کی بات جو ہے اس کو ترجیح ہے دونوں سکا، لیکن صحابہ میں اگر تقابل ہوگا تو ترجیح کی بات ہوگی. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ حدیث کے بارے میں جو ہے وہ جب صحابی الگ ہو جائے تو اس حدیث کا مقام بلند ہوتا ہے جس میں صحابی ایک ہو. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ تو فن حدیث کی باتیں ہیں نا. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے ایک کتاب تو میں نے آپ کو بتا دی، العلماء فی معرفت اصول روایہ و تقیید السماع. تقیید السماع کا ترجمہ ہے کہ سماع کو مقید کرنا، محدود کرنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حدیث سنی. حدیث صرف وہ آدمی کہہ سکتا ہے سمیت ہو جس نے اللہ کے رسول سے خود سنی ہو اپنے کانوں سے. مطلب یہ جو فن حدیث کی اصطلاحات ہیں ان کے اندر اصل چیز جو ہے وہ اصل میں اصول حدیث ہے. اور اس کی کتاب ایک تو میں نے آپ کو یہ بتائی ہے پہلی کتاب، اور اس کی جو آخری کتاب ہے جو ہمارے ہاں ہے وہ ہے توضیح الافکار سنانی کی. سنانی بھی بہت بڑا محدث ہے، یعنی جنہوں نے بلوغ المرام کی شرح کی ہے، انہوں نے شرح کی ہے سنانی نے. اور ان کی 2 کتابیں ہیں،
ایک ہے البدر التمام اور ایک ہے سبل السلام۔ البدر التمام چھپی نہیں، میں نے بات البدر التمام کا بہت مطالعہ کیا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں جو لائبریری تھی نا، جو مسجد نبوی کی، اس کے اندر جو ہے میں جا کر بدر التمام کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ چھپ گئی ہے؟ چھپ گئی اب؟ ہاں، یہ ادھر جو دارالمعارف کی لائبریری تھی نا، وہاں اس کا ایک نسخہ موجود ہے، میں نے تو دیکھا ہے۔ اچھا، مسجد مبارک، مسجد مبارک میں؟ چلیے ٹھیک ہے، بس جب میں نے پڑھی ہے اس کو چھپی ہی نہیں تھی۔ میں نے اب آپ کو اب یہ بتا دیا، اب اگلا باب پڑھیے، اس لیے کہ کچھ ہو ہی جانا چاہیے، ہم بہت سست جا رہے ہیں۔ مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ سست جانے کا مطلب یہ ہے کوئی اہم بات ہو آپ کو بتائی نہ جائے۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں بار بار کہ میرا مقصود بخاری پڑھانا نہیں ہے، میرا مقصود جو ہے وہ اصل میں آپ کو وہ فنون، پڑھ بھی نہیں رہے، ہاں جی، روایتی انداز میں پڑھتے ہیں، تو یہ تو اصل میں 2 دن کی کتاب ہے، 2 دن میں یہ لوگ ختم کرتے ہیں جو 1 سال میں ختم کرتے ہیں۔ تو کیا استاد نے کیا پڑھانا ہے، شاگرد نے کیا پڑھنا ہے؟ تو اسی لیے میں اب اس کو جو پڑھا رہا ہوں اس کو ماشاءاللہ وہ لوگ سن رہے ہیں جو خود بخاری پڑھانے والے ہیں، کیونکہ میں نے یہیں سے شروع کیا ہوا ہے، جو عام طور پر جو ہے وہ نہ طالب علم پڑھتے ہیں نہ استاد پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اب اگلا باب کیا ہے؟ اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب 2 مسلمان جو ہے وہ آپس میں لڑائی کرتے ہوں، یعنی تلواریں انہوں نے ننگی کی ہوئی ہوں، اور یہ ہے کہ وہ اپنی تلواروں کے ساتھ جو ہے باہمی مقابلے میں نکلتے ہیں۔ بالکل وہی کیفیت ہے جو افغانستان کے اندر جو ہے پاکستان نے ایک مسلمان ملک ہوتے ہوئے جو ہے وہاں ایک مسلمان حکومت کو ختم کیا ہے۔ بالکل یہی صورتحال ہے۔ اس لیے میں نے جب پرویز مشرف سے بات کی تھی، بڑی کھل کر بات کی تھی کہ آپ فتنے میں پڑ رہے ہیں، آپ کاش کہ امریکہ سے آپ معاہدہ نہ کیجیے، لیکن یہ سیاسی باتیں تھیں، اس لیے میں تو پھر اس کے اوپر کوئی تحریک نہیں چلاتا، جو کہ میں سیاست میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ بلکہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ 3 ملاقاتوں کے بعد جو ہے وہ جماعت اسلامی والوں نے میری پریس کانفرنس رکھ دی۔ پریس کانفرنس تو جماعت اسلامی نے کی تھی، لیکن میرے کہا کہ میں خطاب کروں گا۔ تو میں نے جب دیکھا کہ یہ میں فتنے میں پڑ رہا ہوں، میں وہاں گیا ہی نہیں، انہوں نے خود ہی پریس کانفرنس کر دی، اس لیے کہ وہ سیاست میں ہیں اور اس لیے پریس کانفرنسیں کریں، خطابات کریں، وہ سیاست میں خود ہے، میں سیاست میں ہوں ہی نہیں، تو میں کیوں خواہ خواہ سیاست کروں جب میں سیاست میں نہیں ہوں۔ چلیے جی، اب یہ بات جو ہو رہی ہے کہ قتال جو ہے نا، یہ اصل میں سیاسی کام ہے۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب حدثنا حماد عن رجل لم یسمہ عن الحسن قال خرجت بسلاحی لیالی الفتنہ فاستقبلنی ابو بکرہ فقال این تريد؟ قلت اريد نصرت ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فکلاہما فی من اہل النار۔ قیل فہذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انہ اراد قتل صاحبہ۔ اب آگے اب امام بخاری کی ساری بات جو ہے یہ سندوں کے بارے میں ہے۔ قال حماد بن زید فذکرت هذا الحدیث لایوب ویونس بن عبید وانا اريد ان يحدثانی به فقال انما روى هذا الحديث الحسن عن الاحنف بن قیس عن ابی بکرہ۔ آگے بھی حدثنا سلیمان و حدثنا حماد بهذا وقال مؤمل حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب و یونس و ہشام و معل بن زیاد عن الحسن عن الاحنف عن ابی بکرہ عن النبی ورواہ معمر عن ایوب ورواہ بکار بن عبد العزیز عن ابیہ عن ابی بکرہ۔ چلیے جی، وقال غندر حدثنا شعبۃ عن منصور عن ربیع عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یرفعہ سفیان عن منصور۔ لو جی، یہ ایک ہی حدیث جو ہے نا، باقی ساری ان کی سندوں کی بات ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی اور بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ سندوں کی جو بات ہے نا وہ کم از کم پوری کر دوں۔ فن حدیث تو پہلے پورا کریں نا، پھر فقہ کی بات بھی آ جائے گی۔
چلو ترجمہ یہ ہے کہ حماد راوی ہے، یہ ثقہ آدمی ہے، لیکن اس نے جس سے روایت لی ہے وہ مبہم ہے، یعنی اس کے نام کا نہیں پتا، کیونکہ الرجل لم یسم بہ، ایسے آدمی سے روایت کی ہے جس کا نام نہیں لیا، اور جس کا نام نہ لیا جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مبہم۔ تو مبہم جو لفظ ہوتا ہے نا، جو راوی مبہم ہو، شہابی نہ ہو، تو پھر وہ حدیث معتبر نہیں ہوتی۔ تو امام بخاری کی اس سند کے ساتھ جو ہے روایت معتبر نہیں تھی، امام بخاری کی شرط پر تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اب پہلے تو آپ صرف انہوں نے حدیث بیان کر دی ہے ایک سند کے ساتھ، لیکن وہ حدیث کمزور تھی، تو پہلے آپ اس کا ترجمہ کر لیں کہ یہ حسن جو ہیں یہ حسن بصری مراد ہیں۔ حسن بصری یہ کہتے ہیں، یعنی حسن بصری سے جو روایت کرنے والا ہے نا وہ ہے نا مبہم، تو وہ کہتے ہیں کہ خرج تو بسلاحی لیالی الفتنہ، میں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ جو فتنے کی راتیں ہیں نا میں نکلا، یعنی مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی لڑائی دو بڑی خطرناک جنگیں ہیں مسلمانوں کی، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین۔ جنگ صفین جو ہے وہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور جنگ جمل جو ہے وہ حضرت علی اور عائشہ کے درمیان میں ہوئی ہے رضی اللہ عنہما۔ تو اب جو ہے وہ ان کی مراد یہ فتنے ہیں۔ ابو بکرہ جو ہے یہ اصل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ابو بکرہ دراصل ساتھی ہیں حضرت عائشہ کے، اور یہ احنف بن قیس جن کا جو ہے وہ ابھی ذکر آئے گا اگلی روایتوں میں، تو احنف بن قیس نے جو ہے وہ ان سے جو روایت کی ہے، وہ میں کیسے کہہ رہا ہوں یہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہی ہے، کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ قیادت کرتے ہوئے جو ہے وہ حضرت علی کے خلاف نکلی تھی، تو ابو بکرہ جو ہے وہ حضرت علی کے خلاف عائشہ کے لشکر میں شامل نہیں ہوئے۔ تو احنف بن قیس یہ کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ عائشہ کے لشکر میں کیوں نہیں گئے؟ آپ تو ان کے حمایتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں گیا کہ اللہ کے رسول کا میں نے ایک فرمان سنا، اور فرمان یہ ہے کہ لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جن کی جو ہے وہ والدی ذمہ دار عورت ہو۔ تو اس لیے اس حدیث نے مجھے روکا ہے کہ میں عائشہ کے ساتھ نہیں گیا، کیونکہ اس لشکر کی سردار تو عورت ہے۔ اب دیکھیے کہ حمایتی تھے، یعنی اس بات کے حامی تھے کہ حضرت علی جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی حضرت عائشہ کی، لیکن ساتھ ان کے نہیں گئے۔ اچھا اب ذرا چونکہ یہ حضرت علی کے ساتھی نہیں تھے، اس وجہ سے ذرا ان کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ آپ نے کل جو ہے وہ ایک حدیث پڑھی تھی کہ جب ایک منٹ، وہ حدیث آپ نے یہ پڑھی تھی کہ جاریہ بن قدامہ جو ہے اس نے آگ لگا دی تھی، جو ابن الحضرمی ہے اس کو جلا دیا تھا آگ لگا کر۔ تو اس وقت جو ہے وہ جاریہ بن قدامہ نے جو ہے یہ جاننا چاہا کہ ابو بکرہ اب کس کی حمایت میں ہے۔ تو یہ کل آپ نے جو حدیث پڑھی نا، اس کے قول النبی لا ترجعوا بعدی، اس کی آخری حدیث طرح دیکھیے نا، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ابو بکرہ کدھر ہے، تو ان کو جواب ملا لوگوں کی طرف سے جو وہاں آپ کے ساتھی تھے، حمایتی تھے لشکر میں، کہا کہ ھذا ابو بکرہ یراک، یہ دیکھو ابو بکرہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو قال عبد الرحمن، تو عبد الرحمن نے کہا فحدثنی امی، اب جو عبد الرحمن ہے نا کہتے ہیں فحدثنی امی ان ابی بکرہ، یعنی میری ماں نے جو ہے وہ مجھے حدیث سنائی ہے، اور میری ماں کو میرے باپ نے حدیث سنائی ہے۔ کیا حدیث ہے
کہ لو دخلوا علیہ ما بحشت بقصبۃ، انہوں نے کہا کہ ابو بکرہ سے مجھے کوئی خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ مجھے تو یہ حدیث جو ہے وہ ابو بکرہ سے پہنچی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے مسلمان میرے اوپر داخل بھی ہو جائے نا مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں ان کے سامنے جو ہے وہ لاٹھی بھی نہیں اٹھاؤں گا. وہ لاٹھی جو ہوتی ہے نا یہ باقاعدہ بانس کی، یہ وہ لاٹھی ہے، میں لاٹھی بھی نہیں اٹھاؤں گا. کیا مطلب؟ میں حابیل کی طرح قتل ہو جاؤں گا. تو یہ فتنوں سے بچنے والے ہیں یہ، اور ان کی جو روایتیں ہیں وہ بھی فتنوں سے بچانے والی ہیں. تو اس لیے ابو بکر کی میں نے آپ کو بات سنا دی ہے. تو اب جو ہے وہ آپ جو آگے دیکھیے نا تو ابو بکرہ کی روایت ہے. اچھا، اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک راوی جو ہے مبہم ہے، اس کو اب امام بخاری کور کر رہے ہیں. کور ایسے کر رہے ہیں کہ یعنی پہلے تو آپ حدیث سن لینا کہ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ اینا ترید، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ارید نصرت ابن عم رسول اللہ. یہ اصل میں پہلے جو تھے نا یہ حضرت عائشہ کے ہم آتی تھے، لیکن جب حضرت عائشہ کو شکست ہو گئی تو اس کے بعد ابو بکرہ نے جو ہے وہ حضرت علی کا ساتھ دینا شروع کر دیا. امیر معاویہ کے مقابلے میں جو ابو بکرہ تھے وہ حضرت علی کے ساتھی تھے، لیکن لڑائی میں نہیں نکلتے تھے. ساتھی کا معنی ویسے حمایت کرتے تھے کہ معاویہ غلط ہیں اور علی صحیح ہیں. اچھا، اب جب ابو بکرہ سے پوچھا کہ آپ، تو کہتے ہیں میں تو اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی ان کی مدد تھی کہ حضرت علی کو سمجھائیں. قال رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فکلاہما من اہل النار. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب دیکھیں کہ جو دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں جہنم میں ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ معاویہ اور علی جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر یہ لڑائی نہیں چھوڑیں گے دونوں جہنم میں جائیں گے. تو مطلب یہ فتنوں کے اثر میں ختم کرنے والے ہیں. اچھا، اب امام بخاری نے اچھا اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ایک نے قتل کر دیا دوسرا مقتول ہو گیا، تو قاتل تو جہنم میں جائے گا، مقتول کیوں؟ کہنے لگے یہ وہ صورت ہے جب مقتول قاتل کو قتل کرنا چاہتا ہو، لیکن ایک جو ہے وہ جیت گیا ایک ہار گیا. لڑنے والے تو دونوں ہی تھے نا، وہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اس کا قابو نہیں آیا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو دونوں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اچھا جی، فہاد القاتل فما بال المقتول قال انہ اراد قتل صاحبہ. اچھا، اب جو ہے وہ اس حدیث کی جو ہے وہ ذرا سند دیکھیں. قال حماد بن زید، یہ امام بخاری کے بعد جو ہے وہ حسن سے ایک آدمی مبہم ہے نا، اب اس کا جو ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ مبہم کیوں ہے. کہتے ہیں میں نے مبہم سے اس لیے روایت کر دی ہے کہ اصل میں جو طریقہ ہے نا روایت کا وہ یہ ہے. اصل میں حماد بن زید جو ہے نا یہ ان کے بعد میں نے کسی راوی کا اس لیے نام نہیں لیا کہ اصل میں حماد بن زید کا جو انداز تھا نا وہ یہ نہیں تھا روایت کرنے کا، بلکہ حماد بن زید کو اس حدیث کا علم تھا اور وہ چاہتے تھے کہ دوسرے بھی میری حمایت کریں. اب ذرا ترجمہ پڑھیے. حماد بن زید کہتے ہیں کہ فذکرت ھذا الحدیث لایوب و یونس بن عبید وانا اريد ان يحدثانی به فقال. حماد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا ذکر کیا، یعنی حماد روایت بتانے والے ہیں، حماد نے اس روایت کا ذکر کیا ایوب کو بھی یونس بن عبید کو بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رجل ہے جس کا نام نہیں لیا گیا وہ ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے، ایوب اور یونس بن عبید. اچھا، آگے کیا ہے؟ میں چاہتا تھا کہ یہ دونوں مجھے حدیث سنائیں. اصل میں ان کا انداز یہ ہے کہ جو بات انہیں علم تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے دو آدمی جو ہے وہ اس کی تائید بھی کرے. تو انہوں نے کہا جی تم مجھے حدیث سناؤ، وہ حدیث کیا ہے، اور خود جو ہے وہ اس طرح بن بیٹھے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اب جو ہے وہ دونوں نے پھر حدیث سنائی. فقالا، دونوں نے حدیث سنائی. کیا سنائی؟ انما روا ھذا الحدیث الحسن، سوائے اس کے نہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے تو حسن ہی ہیں، لیکن حسن نے جس شخص سے روایت کی ہے وہ ہے احنف بن قیس.
اور احمد بن قیس جو ہے وہ ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اب راوی کون ہوئے؟ یہ رجل لم یسم بہ کی راوی ہوئے، ایوب ہوئے، یونس بن عبید ہوئے، اس کے علاوہ بھی راوی ہیں۔ ایک تو تائید یہ ہے، دیکھیں نا یہ حدیث کے اندر کتنا اہتمام ہے کہ ذرا سا بھی طریقہ بدل جائے تو پورا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ روایت کیسے آئی، یہ ہے تحمل و ادا۔ تو یہ فن حدیث ہے۔ حدثنا سلیمان و حدثنا حماد بہذا۔ اچھا نیچے بھی تاکید کر دی ہے کہ حماد کے نیچے جو ہے نا ایک تو راوی ہے نا جو امام بخاری کو سنانے والا ہے عبداللہ بن عبد الوہاب، تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے مجھے سلیمان نے بھی سنائی ہے، اور سلیمان جو ہے وہ حماد سے روایت کرتا ہے۔ مطلب ہے سب کی اب تائید ہو رہی ہے، پہلے تو اوپر کی تائید ہو رہی ہے حسن بصری کی، اور اس کے بعد اپنا احمد بن قیس وغیرہ کی، اور نیچے سے اب تائید ہو رہی ہے کہ اپنے شیخ کی جگہ پر بھی ایک اور روایت لیا ہے۔ شاہ اب تیسری روایت سنی ہے، وہ بھی تیسرا شیخ ہے امام بخاری کا۔ قال مؤمل حدثنا حماد بن زید، یعنی حماد بن زید سے مؤمل نے روایت کی، اور اس میں کون راوی ہیں؟ حدثنا ایوب و یونس و ہشام و معل بن زیاد عن الحسن۔ وہاں 4 راوی ہے، پہلے 2 تھے نا، پہلے ان سے تو یہ حدیث سنی ہے، ان کو پتہ تھا نا اس لیے سنی، اور یہاں اب 4 ہیں، تو 2 نے تو ان کو خود سنائی ہے، اور 2 جو ہے وہ راوی ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ اس کے اندر ایوب اور یونس جو ہے نا انہوں نے تو خود یہ روایت کی ہے، اور جو اس کے بعد ہیں ہشام اور معل بن زیاد، وہ جو ہیں وہ حسن سے روایت کرنے والے، یعنی انہوں نے حسن سے کی ہے، انہوں نے خود جو ہے وہ حماد بن زید کو حدیث سنائی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا یہ سندوں کا کتنی باریک بینی ہے، اور یہ ہے اصل میں حدیث جس کو الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن امام بخاری جو ہے وہ محدث بھی ہیں، اس سے بڑھ کر فقیہ ہیں۔ اچھا اب رواہ معمر عن ایوب، اب ایک اور جو ہے حماد کی جگہ پر جو ہے وہ ایک نیا راوی آ گیا ہے، معمر جو ہے وہ بھی ایوب سے روایت کرتے ہیں جس طرح حماد بن زید کرتے ہیں۔ آگے بڑھیے، ایک اور راوی ہے رواہ بکار بن عبد العزیز عن ابیہ عن ابی بکرہ۔ لو جی یہ اب نئی سند آ گئی ہے، اس میں حسن بصری بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ یہ جو ہے نا اپنا حماد بن زید، یہ حماد بن زید جو ہے یہ روایت کرتے ہیں بکار بن عبد العزیز سے، اور وہ اپنے باپ سے، اور وہ ابو بکرہ سے۔ آگے پھر پڑھیے، وقال غندر حدثنا شعبۃ عن منصور عن ربیع عن ابی بکرہ عن النبی ولم یرفعہ سفیان بن منصور۔ تو جی اب کہتے ہیں کہ ایک یہ سند بھی ہے، لیکن وہ سند جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ مرفوع نہیں ہے، یہ موقوف ہے۔ موقوف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صحابی کی بات ہو۔ اچھا اب اس کے راوی کون سے ہیں؟ اس کے جو راوی ہیں وہ گندر ہے، اور شعبہ ہے، شعبہ منصور سے روایت کرتے ہیں، منصور ربی سے روایت کرتے ہیں، اور ربی جو ہے وہ ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے سند نہیں ہے، اور یہ قال غندر جو ہے یہ روایت موقوف ہے، یعنی روایت جو ہے یہ موقوف کا معنی یہ ہے کہ صحابی کی بات ہے، اور دوسری یہ روایت جو ہے یہ معلق ہے۔ گندر کا نام پہلے آیا دیکھیے، نہیں آیا نا، کسی روایت میں نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ معلق ہے، یعنی قالا غندر ہے نا، یہ روایت معلق ہے۔ معلق اس کو بولتے ہیں جس میں جو اصل مصنف ہے وہ اپنی طرف سے کوئی سند جو ہے وہ چھوڑ دے، اس کو بولتے ہیں معلق۔ اور بخاری کی جو معلقات ہیں نا وہ جتنی بھی صیغہ معروف سے ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ صحیح ثابت ہے، زیادہ تر، کوئی ایک کی بات ہو بھی سکتی ہے، اور جو وہ صیغہ مجہول سے بیان کرتے ہیں، رویہ سے وغیرہ اس طرح صیغوں سے، وہ جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر جو ہیں وہ اس معیار کی نہیں ہوتی جو امام بخاری کا معیار ہے۔ تو اس لیے یہ الگ باتیں ہیں، تو اس لیے کہ امام بخاری کے کئی طریقے ہیں روایت کے۔ ایک آپ نے روایت سنی ہوتی ہے کسی مذاکرے میں، آپس میں علمی گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کے اندر ایک روایت بیان کرتا ہے۔ امام بخاری اس کے لیے حدثنا کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس کے لیے استعمال کیا کریں گے؟ یوز کرو۔
کہ وہاں یہ ذکر کیا جا رہا تھا، کیونکہ جب 5-7 آدمی بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو اب کس کی طرف کیا چیز منسوب کی جائے؟ اب دیکھیں نا، یہ تو یہاں تو کر دیا ہے، اس لیے کہ 2 آدمی ایسے تھے جن کو اس حدیث کا پتہ تھا، انہوں نے جب حماد کو سنائی تو حماد کو زیادہ اعتماد ہو گیا، اور راوی بھی یہی ہیں حسن سے، تو اس لیے یہ روایت جو ہے یہ اصل میں معلق ہے، اور معلق ہونے کی جو صورت ہے بھی یہ موقوف، یعنی یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں ابو بکرہ کی اپنی بات ہے. مطلب ویسے حقیقت میں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لیکن ابو بکرہ نے خود بھی بعض دفعہ آپ کا حوالہ دیے بغیر بھی یہ بات سنائی ہے، یہ بھی تائید ہو گئی. چلیے جی، آج آپ اتنا پڑھ لیں، پھر آگے انشاءاللہ تعالی کل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے. کل بہت اہم بات ہے، آج ہمارے دور کی بات جو ہے وہ کل انشاءاللہ آئے گی، کیونکہ کیف الامر اذا لم یکن جماعتا، اس وقت کیا کرنا چاہیے جب جماعت موجود نہ ہو، مسلمان سارے بکھرے ہوئے ہوں تو کیا کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے. چلیے جی، الحمدللہ.